العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم تحرزا عن الغدر لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصا وإن وجده في الصحراء فهو له لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه لأنه بمنزلة المتلصص غیر مجاہر. اور جو شخص امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا پھر کسی حربی کے گھر میں اسے رکاز ملا تو وہ غدر سے بچتے ہوئے اس رکاز کو مکان کے مالک کو واپس کر دے، اس لیے کہ جو کچھ اس گھر میں ہے وہ مالک مکان کے خصوصی قبضے میں ہے، اور اگر جنگل میں اس نے رکاز پایا تو وہ اسی کا ہے کیونکہ وہ کسی کے مخصوص قبضے میں نہیں ہے، لہذا یہ غدر شمار نہیں کیا جائے گا اور اس میں کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے کیونکہ یہ شخص خفیہ مال چرانے والے کے درجے میں ہے نہ کہ غالب ہونے والے کے. عزیز طلبہ کرام، دارالحرب میں کوئی دفینہ ملنے کا حکم. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور وہاں کسی حربی کے گھر میں اس نے کوئی دفینہ پایا تو اسے چاہیے کہ اس دفینے کو مکان کے مالک کے حوالے کر دے. اور اپنے آپ کو غدر اور بدعہدی سے بچا لے کیونکہ غدر تو حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لِكُلِّ غادر لواء يعرف به یوم القیامہ، یعنی ہر بدعہدی کرنے والے کے لیے قیامت کے دن معرفت و شناخت کا ایک علم ہوگا. اس لیے اس وعید سے بھی اسے بچنا چاہیے. اور پھر دارالحرب میں جس مکان میں یہ مستامن رہ رہا ہے اس مکان پر صرف اور صرف اس کے مالک کا قبضہ ہے، لہذا مکان اور اس سے متعلق ساری چیزوں پر بھی مالک ہی کا قبضہ متصور ہوگا اور وہی اس رکاز کا حقدار ہوگا. البتہ اگر اس مستامن شخص کو صحرا اور جنگل میں کوئی رکاز ملا تو وہ اسی کا ہے، اسے چاہیے کہ چپ چاپ اپنے پاس رکھ لے کیونکہ اس پر کسی شخص کا خصوصی قبضہ نہیں ہے، لہذا اس کو لینا شرعاً غدر بھی نہیں ہوگا اور اس رکاز میں خمس وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس شخص نے اسے حملہ وغیرہ کر کے نہیں لیا ہے بلکہ خفیہ طور پر لیا ہے، لہذا یہ خفیہ طور پر مال چرانے والے کے درجے میں ہوگا اور غانم نہیں ہوگا، اس لیے اس کے پاس موجود رکاز میں خمس بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کی روح سے خمس تو مال غنیمت میں واجب ہے اور یہ مال غنیمت میں سے نہیں ہے. وَلَيْسَ فِي الْفَيْرُوزَجِ الَّذِي يُوجَدُ فِي الْجِبَالِ خُمُسٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا خُمُسَ فِي الْحَجَرِ وفي الزيبق الخمس في قول أبي حنيفة آخرا وهو قول محمد رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى. اور پہاڑوں میں پائے جانے والے فیروز میں خمس واجب نہیں ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ پتھر میں خمس نہیں ہے، اور زیبق میں امام ابو حنیفہ کے قول آخری میں خمس واجب ہے، اور یہی امام محمد کا قول ہے، امام ابو یوسف کا اختلاف ہے۔ پیارے بچوں، قیمتی پتھروں میں خمس وغیرہ کے واجب نہ ہونے کا بیان۔ حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فیروزج ایک قسم کا پہاڑی پتھر ہوتا ہے جو بہت گراں قیمت ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، جسے اردو میں فیروز کہتے ہیں، اور زیبق کے معنی ہے پارا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ پہاڑوں میں ملنے والے پتھر اسی طرح سنگ مرمر، اسی طرح سنگ سرما اور یاقوت، سنگ مرمر نہیں، سنگ سرما اور یاقوت وغیرہ میں خمس نہیں ہے، ہر چند کے یہ سب قیمتی ہوتے ہیں اور عمدہ مال ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پتھر کی ایک قسم ہے، اور پتھر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے لا خمس فی الحجر۔ رہا مسئلہ پارے کا، تو اس سلسلے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول اول اور امام ابو یوسف کا قول آخر یہ ہے کہ اس میں خمس نہیں ہے، لیکن امام صاحب کا آخری قول اور امام ابو یوسف کا پہلا قول یہی ہے کہ اس میں خمس واجب ہے، اور یہی امام محمد کا قول بھی ہے۔ واضح رہے کہ یہاں فی الجبال کی قید احترازی ہے، چنانچہ اگر یہ پتھر کفار سے غلبتاً حاصل کیے جائیں تو پھر ان میں خمس واجب ہوگا۔ ولا خمس فی اللؤلؤ والعنبر عند ابی حنیفۃ ومحمد رحمہ اللہ تعالی، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فیہما وفی کل حلیۃ تخرج من البحر خمس لأن عمر رضی اللہ عنہ اخذ الخمس من العنبر ولہما ان قعر البحر لم يرد علیہ القہر فلا يكون الماخوذ منه غنیمة وإن كان ذهبا أو فضة، والمروي عن عمر فيما دسره البحر وفيه نقول متاع وجد ركاز فهو للذي وجد وفيه الخمس معناه وجد في الأرض لا مالك لها لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة والله أعلم۔ اور حضرات طرفین کے یہاں موتی اور عنبر میں خمس نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان میں اور سمندر سے نکلنے والے ہر زیور میں خمس واجب ہے، اس لیے کہ حضرت عمر نے عنبر میں سے خمس لیا ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ سمندر کے قعر پر قہر نہیں آتا، لہذا اس سے لیا جانے والا مال غنیمت نہیں ہوگا، اگرچہ وہ سونا یا چاندی ہو۔ اور جو حضرت عمر سے خمس لینا مروی ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے جسے سمندر نے اگل دیا ہو، اور اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ جو سامان بطور رکاز پایا گیا وہ پانے والے کا ہے اور اس میں خمس ہے، اس کا مطلب ہے وہ سامان جو اسی زمین میں پایا جائے جس کا کوئی مالک نہ ہو، کیونکہ یہ سامان بھی سونے اور چاندی کے درجے میں ہو کر مال غنیمت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قعر مانے گہرائی، قہر مانے غلبہ، دسرا مانا اگل دیا، اندر سے باہر نکال دیا، لؤلؤ موتی، عنبر سمندری کستوری۔ پیارے بچوں، دریا سمندر وغیرہ میں سے ملنے والے قیمتی سامان کا حکم عبارت میں دو لفظ قابل تشریح ہے۔ لؤلؤ اس کے معنی ہے موتی، اور اس کی حقیقت کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ موسم ربیع کی بارش کا ایک قطرہ جو صدف کے منہ میں پڑتا ہے اور پھر بعد میں لؤلؤ بن جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صدف ایک حیوان ہے جس میں اللہ نے صدف اور لؤلؤ پیدا فرمایا ہے،
اسی طرح عنبر کے متعلق بھی کئی قول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کی موجوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے جو جھاگ پیدا ہوتا ہے اسی سے عنبر بنتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عنبر دریا کے کنارے پیدا ہونے والی ایک گھاس کا نام ہے جسے مچھلی نگل لیتی ہے۔ اگر مچھلی اسے نگلنے کے بعد اگلتی ہے تو وہ کڑوی ہو جاتی ہے اور اچھی عنبر نہیں رہتی، اور اگر صرف منہ میں لے کر اسے مچھلی نگل دے تو وہ اچھی عنبر ہوتی ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں لؤلؤ اور عنبر وغیرہ میں خمس واجب نہیں ہے۔ لؤلؤ وغیرہ میں حضرات طرفین کے یہاں خمس واجب نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں، عنبر اور لؤلؤ میں اور دریا سے نکلنے والے ہر زیور میں خمس واجب ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنبر سے خمس لیا ہے۔ فتح القدیر اور بنایا وغیرہ میں اس موقع پر یہ صراحت کی گئی ہے کہ عنبر میں سے خمس لینے کی نسبت حضرت عمر کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ خمس لینے کا واقعہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ہے، اور شاید یہ کاتب کا سہو ہے کہ اس نے رضی اللہ عنہ کا اضافہ کر کے اس میں اشتباہ پیدا کر دیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف کے یہاں ان چیزوں میں خمس واجب ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ خمس اس مال میں واجب ہوتا ہے جسے مسلمان کفار پر حملہ کر کے ان کے قبضے سے حاصل کریں اور اسے مال غنیمت بنائیں، اور عنبر وغیرہ کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو دریا کے اندر میں رہتا ہے، میں رہتا ہے، اس لیے یہ مال غنیمت بھی نہیں ہوگا، اور جب مال غنیمت نہیں ہوگا تو اس میں خمس بھی واجب نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے اسی دلیل کو انا قعر البحری، سمندر کی گہرائی، لم یرد علیہ القہر سے بیان کیا ہے، اور قہر سے غلبہ مراد لیا ہے۔ چنانچہ اگر دارالحرب میں دریا کے کنارے کسی کو سونا اور چاندی ملے تو ان میں بھی خمس واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی غلبتاً اور قہراً نہیں حاصل کیا گیا ہے، اس لیے وہ مال غنیمت نہیں ہوگا، فلا یجب فیہ الخمس، لہذا اس میں خمس بھی واجب نہیں ہوگا۔ والمروی عن عمر رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ امام ابو یوسف کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جو عنبر سے خمس لینے کی بات کہی گئی ہے وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ عنبر مراد ہے جسے دریا نے کنارے اگل دیا ہو اور اسلامی لشکر نے اسے اٹھا لیا ہو، اور اس میں تو ہم بھی وجوب خمس کے قائل ہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ مال غنیمت ہوگا اور مال غنیمت میں خمس واجب ہے۔ لؤلؤ اور عنبر میں عدم وجوب خمس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان دونوں کی اصل پانی سے اور پانی، لؤلؤ اور عنبر میں عدم وجوب خمس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان دونوں کی اصل پانی ہے، اور پانی میں خمس وغیرہ کچھ بھی نہیں واجب ہے۔ متاع وجد رکازا فهو للذی وجد وفیہ الخمس، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی کو دوسرے گھریلو سامان مثلا کپڑے اور ہتھیار وغیرہ بطور رکاز ملے، اور ایسی زمین میں ملے جس کا کوئی مالک نہ ہو، تو اس میں خمس واجب ہے۔ اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی کو دوسرے گھریلو سامان مثلا کپڑے اور ہتھیار وغیرہ ملے بطور رکاز، اور ایسی زمین میں ملے جس کا کوئی مالک نہ ہو، تو اس میں خمس واجب ہے، اور باقی سامان پانے والے کا ہے،
کیونکہ زمین کے مملوک نہ ہونے کی وجہ سے وہ سامان بھی مال غنیمت میں سے شمار ہوگا، اور مال غنیمت میں خمس واجب ہے۔ فقضا فی ھذا، لہذا اس صورت میں بھی خمس واجب ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.